الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی بنائی یہ تصویر ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء اکرام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن پاک کی بہت چھوٹی، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے۔ اسی کے حوالے سے چند گزارشات احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ چند منٹ کتاب و سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ الفاظ، معانی بہت ہی بلند و بالا اور وسیع اور وسعت اپنے اندر رکھتے ہیں، ایک پورا جہان ہے۔ سورہ کوثر اللہ رب العالمین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ تحفے کی صورت میں دی گئی صورت ہے کہ جب آپ بڑے پریشان تھے تو اللہ نے سورہ کوثر جو ہے وہ نازل فرمائی۔ قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت بے مثال لا ریب ہے، اس جیسی کوئی صورت اور آیت نہیں لا سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کلام بنا بنا کر کے لاتا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تین چیلنج دیے اس کے مقابلے میں، اگر تم کہتے ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے تو پھر لے کر کے آئیے اس جیسا کلام جو ہے وہ لائیے، قرآن لائیے، اس جیسی کتاب لائیے۔ اور پھر فرمایا تم سارے مل جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب کائنات نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، تم سارے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، لاؤ اس کی مثل کوئی کلام، کوئی کتاب لاؤ۔ عزیز دوستو، یہ تو پھر اللہ کی صفت ہے
قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ مخلوق ہے۔ تم تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے جیسی اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ وہ مخلوق ہے، یہ مخلوق بھی نہیں ہے تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، تو پھر اس جیسا بنا کر کے لاؤ۔ فرمایا کہ تم سارے کے سارے مل جاؤ، لا یأتون بمثلی، تم کبھی بھی اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ ایک دوسرے کی مدد میں لگ جاؤ۔ اس وقت ایک بہت بڑا شاعر تھا لبید، کہنے والے کہا کرتے تھے کہ اس کا بولا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے، ہر لفظ اس کا قیمتی ہے، اس کو نوٹ کیا کرو۔ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں ہے تو خنجر سے لکھیے، سیاہی نہیں تو اپنی کوئی رگ کاٹو اور خون کے ساتھ اس کے الفاظ لکھا کرو۔ فرمایا تمہارے اندر وہ قیمتی شاعر بھی ہے، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو۔ فرمایا کہ نہیں، اگر تم پوری کتاب نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، رب کائنات نے فرمایا کہ پھر تم کوئی اپنی مرضی سے 10 صورتیں چوس کر لو، اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، 10 لے آؤ، اگر پوری 114 نہیں لا سکتے۔ عاجز تھے۔ فرمایا کہ پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، پوری کتاب بھی نہیں، 10 صورتیں بھی نہیں، تو بس ایک آیت اس کی طرح کی لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اللہ کے علاوہ جتنے تم معبود بنائے بیٹھے ہو سب کو ساتھ ملا لو، سب کی مدد لے لو، سب کی نصرت لے لو، اگر سچے ہو تو لے کر کے آؤ۔ کوئی بھی نہیں لایا، کون لاتا؟ عزیز دوستو، پھر ہوا ایسے، یہی سورہ مبارکہ جو ہے 3 آیتوں والی سورت، خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے لوگ اپنا اپنا کلام لکھ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب اگلا بندہ آتا ہے، وہ پچھلا اتار دیتا، اس سے بہتر لکھائی ہے، بہتر الفاظ ہیں، وہ پہلا اتارتا، اپنا لکھ کے چلے جاتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو بھی لٹکا کے آئیے۔ اب اس کو لٹکے کئی دن گزر گئے ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، اپنا کلام اس کے مقابلے میں لکھ نہیں پاتا، الفاظ بے مثال ہیں، کمالات ہیں اس کے اندر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کوثر وانحر، اب تر شاعری کی شاعری ہے، کلام کا کلام ہے اور بے مثال ہے۔ یہ لبید آتا ہے، کاپی پکڑتا ہے، پینسل پکڑتا ہے، صفحہ جو ہے وہ پکڑتا ہے، لوگ خوش ہیں کہ لو بھی اب جواب آنے لگا ہے، وہ صفحے کے اوپر لکھ دیتا ہے، کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے، سب سے بڑا شاعر ہے اپنے وقت کا،
جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. لوگوں، اس کے لفظ لفظ قیمتی ہیں، اس کے حرف حرف قیمتی ہیں، نوٹ کیا کرو. وہ اس آیت کے بارے میں، سورت کے بارے میں لکھ جاتا ہے کہ ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. یہ تانے مارا کرتے تھے کہ یہ خود سے لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، خود سے لکھ کر لے آتے ہیں. آج یہ بات بھی صاف ہو گئی. اس کے بعد پھر کسی کو لٹکانے کی وہاں اپنا کلام جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی لٹکا سکے. عزیز دوستو، یہ تو تھی اس کلام اللہ کی تاثیر، اس کی شان، اس کی فضیلت، اہمیت، کہ کوئی جہاں میں کہاں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکتا. انا اعطیناک الکوثر، پچھلی سورت سے اس کا ربط بھی ہے، سورت الماعون ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے 4 صفتیں جو ہیں منافقین کی بیان فرمائی. فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. کتاب اللہ بے ربط کتاب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پچھلی صورت کا اگلی سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، بے جوڑ ہے. بے جوڑ ہوگا نا کوئی بھی چیز لکھی ہوئی تو وہ انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات کہاں سے لی ہے وہ لکھی کوئی ایک مضمون کے اندر. تو اللہ نے انسانی فطرت کا یہ بھی تقاضا جو ہے وہ پورا رکھا ہے. اس کلام کے اندر 4 صفات بیان فرمائی ہیں وہاں پر کہ جو منافق ہوتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نمازیں نہیں پڑھتا، دکھاوا کرتا ہے، کبھی پڑھ بھی لے تو دکھاوے کی نماز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر کوثر عطا فرما دیا ہے. فصل لربک، فصلی، بس آپ نماز پڑھیے. آپ نماز تو پڑھتے تھے، فرمایا نماز پڑھیے، اور ساتھ فرمایا لربک، اپنے رب کے لیے پڑھیے. منافق پڑھتا نہیں، پڑھے تو دکھاوا کرتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہی نہیں ہے، دل تو اس کا لگتا ہی نہیں ہے نماز میں، قرآن میں، عبادت الہی میں، مسجد میں. فرمایا اپنے رب کے لیے. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میرے محبوب کائنات کے لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا فوت ہونا سارے کا سارا رب العالمین کے لیے ہے. او بھائی خاموشی سے ذرا بیٹھے. سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. تو منافق دکھاوا کرتا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لربک، اپنے رب کے لیے. وانحر، منافق اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا، کھلاتا نہیں کسی کو. دیا ہے سارا کچھ اللہ نے لیکن دیتا نہیں ہے اللہ کے رستے میں. اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا وانحر، آپ قربانی کیجئے. اونٹ ہے تو اونٹ قربان کیجئے، نہر کیجئے، اللہ کے رستے میں لوگوں کو مال تقسیم کیا کیجئے. یہ پچھلی صورت کے ساتھ یہاں پر ربط بھی قائم ہوا. اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف.
فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر عطا فرما، حوض کوثر بھی مراد ہے اس سے، اور کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا بھی نام ہے، وہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑے سے وقفے کے بعد سر اٹھایا، تبسم فرما رہے تھے کہ اللہ نے مجھ پر یہ سورت نازل فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے محبوب اصل میں بات یہ تھی، آپ کے دو بیٹے ہوئے قاسم اور عبداللہ فوت ہو گئے بچپن میں ہی، شیر خاری کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے مذاق استہزاء شروع کر دیا۔ سگا چچا ابو لہب ہے، وہ کہا کرتا تھا، لوگوں کو جا کر کے بتانا شروع کر دیا، رات کو آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، آپ غم زدہ اور غمگین ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ پریشانی کے عالم میں آ کر کے لوگ تسلی دیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی برادری کے لوگ ہیں، سگا چچا ہے، لیکن لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گئے، نعوذ باللہ، آپ کی جڑ ہی کٹ گئی ہے۔ ایک اور سا بدبخت آس تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں اس کی بات کرتے ہو، جس کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی اکیلا ہے، چلا جائے گا تو نام مٹ جائے گا، تو آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ محلے کے لوگ ہیں تو وہ بھی یہی تانا دے رہے ہیں، بستی کے لوگ تانا، اپنے پرائے سارے جو ہیں اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا گزرتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جرم کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے نا، کوئی اپنی تو بات پیش نہیں کی۔ قرآن سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، توحید کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آیا کہ بس اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آخرت کی یاد دلاتے تو کہتے نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اور پیش آپ کا سگا چچا تھا۔ عزیز دوستو بھائیو، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اس سے مراد کئی چیزیں ہیں، خیر کثیر مراد ہے کہ بہترین اور نا ختم ہونے والی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ قرآن دیا وہ بھی خیر، اصحاب دیے وہ بھی خیر، حوض کوثر دیا، شاف محشر بنایا، شفیع المذنبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہر طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خیر ہی خیر عطا فرما دی۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے سورۃ الضحیٰ کے اندر، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر خیر لک من الاولی۔ جب اسی ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی
اس نے کہنا شروع کر دیا نہ کہ اس کا وہ نعوذ باللہ جو جبرائیل تھا اس کو شیطان کہا اس بدبخت نے کہ وہ چھوڑ چکا ہے، تانے جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، رات کے اندھیروں کی قسم ہے، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہے، جیسے جیسے آپ آگے کو جاتے رہیں گے بہتری ہی بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو خوش کر کے چھوڑیں گے، اتنی نعمتوں سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے نوازانا، اللہ فرماتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نا امتیں دکھائی گئی، پہلی امتیں میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 10 بندے ہیں، کسی کے ساتھ 100 ہیں تو کسی کے ساتھ صرف 1 ہے، اور کوئی نبی اکیلے ہی جا رہا ہے۔ میں نے نا ایک طرف دیکھا تو بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد نظر آئی مجھے، تو میں خوش ہوا کہ لگتا ہے یہ میری امت ہے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نہیں یہ آپ کی امت نہیں بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، جبریل فوراً کہتے ہیں کہ اپنی دائیں طرف دیکھیے۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو مجھے سارا افق لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا اب اپنی بائیں جانب بھی دیکھیے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو سارا افق جو ہے بھرا ہے، خلا پر ہے آدمیت کے ساتھ۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، بغیر حساب و کتاب اور عذاب، بغیر پوچھے ہی اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کی اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، 3 دن تک کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ وفود آتے ہیں تو آپ ان کو ملتے نہیں ہیں۔ 3 دن کے بعد ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی ہے، کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے تو بتلائیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر طرح کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ 70,000، لیکن میں اس پر راضی نہیں تھا۔ میں 3 دن اللہ کو مناتا رہا ہوں کہ اللہ یہ بندے تھوڑے ہیں، 70,000 نہیں، یہ تو معمولی تعداد ہے، میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور ہر 1000 کے ساتھ فرمایا 70,000 بندے بھی جنت میں جائیں گے۔ اب اس کو گنتے پھریے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ 4 ارب اور 80 کروڑ کے مطابق لگ بھگ جو ہیں وہ یہ لوگ بنتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں فرما دے۔ عزیز دوستو یہ خیر کثیر ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ انعام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے پروگرام مصطفیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیجئے، نماز قائم کیجئے، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتے رہیے۔
وانحر، اور قربانی کرتے رہیے، لوگوں کو کھلاتے رہیے۔ عزیز دوستو، یہی پیغام ہے، یہی پروگرام ہے، اور یہی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توحید کی دعوت۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، صرف اکیلے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ خوش کرنا ہے تو احکم الحاکمین کو، راضی رکھنا ہے تو اکیلے عرش والے خدا کو۔ قربانی بھی اسی کے لیے، نماز بھی اسی کے لیے، کسی اور کے نام کی قربانی بھی نہیں کرنی، کسی اور کے لیے جھکنا بھی نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا ہے تو کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ اگر کوئی چیز بانٹنی ہے تو اللہ کے نام کی، کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جس نے کسی اور کا نام لیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہو یا غیر اللہ کے نام کی پکی ہوئی دیگ کیوں نہ ہو، یا غیر اللہ کے نام کی کوئی مزیدار جو ہے وہ کھیر کیوں نہ ہو، یہ سارا کچھ اللہ کے نام کا ہے تو پھر تو کھانا حلال ہے۔ اگر کسی اور کے نام کا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ نے دعوت توحید بھی پیش فرمائی ہے کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام کا جو ہے وہ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، اسی کے لیے محنت کیجئے، اسی کے لیے جو ہے عبادت کیجئے، اسی کے لیے قربانی ہے، اسی کے لیے مرنا اور جینا ہے۔ جس کا یہ ہو گیا وہ بندہ فلاح پا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آ کر کے آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے بیٹے تو ہم نے لیے ہیں، یہ ہماری حکمتوں والے فیصلے ہیں، آپ کا نام جو ہے وہ ایسا بلند ہوگا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی زمانہ نہیں ہے، کوئی پیغام رسانی بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کی دیواروں تک آپ کا نام ہی چمکتا رہے گا۔ اور اللہ نے چمکا دیا نام آپ کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلندیاں عطا فرما دی ہیں، اتنا بلند کر دیا ہے، صرف ایک فجر کی اذان کو اگر لیا جائے، وہ انڈونیشیا سے شروع ہونے والی اذان فجر کا وقت ہے، کائنات میں چلتے 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 انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ اور ملکوں کے اندر جاتے جاتے پیچھے ظہر کا ٹائم شروع ہے، ادھر ابھی فجر کا وقت جاری ہے، اور ہر وقت دنیا کے اندر اذان ہو رہی ہے۔ تو اذان کے اندر سب سے پہلے میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، یہ ہر وقت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کائنات میں ایسی آواز نہیں ہے کہ جو خاموش ہونے والی ہو، ہر وقت فرمایا کہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہی رہے گا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ وہ عبادت ہی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اذان ہے تو اللہ کا نام تو بندہ لے لے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، وہ اذان نہیں ہے۔ نماز میں
آپ پر درود نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں، یعنی کہ آپ کو یاد ہی نہیں کیا گیا، صرف اللہ اللہ کی ہے، تو پھر بھی نماز قبول نہیں ہے۔ فرمایا کوئی دعا مانگتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اللہ کی طرف، بڑی دعا مانگی، سارا دن رو رو کر کے مانگا ہے، لیکن جب تک میرے محبوب پر درود نہیں پڑھو گے، نماز دعا جو ہے تمہاری قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ آسمان اور دنیا کے درمیان فرمایا کہ لٹکی رہ جاتی ہے، جب تک انسان میرے محبوب علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا، وہ دعا ہمارے تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، دشمنوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ بیٹے نہیں ہیں تو نام نعوذ باللہ مٹ کر رہ جائے گا، لیکن وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ شیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے، آج ان کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جو بڑی بڑی شیخی وغیرہ کرتے تھے، استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ساری دنیا میں ہمارے تعلقات ہیں، دنیا میں ہمارا نام ہے، دنیا تو ہمیں جانتی ہے، یہ یتیم پیغمبر ہے، اس کا نام کون جانتا ہے؟ ایسے دعوے کرنے والے اس روح زمین نے پھر دیکھا، چشم فلک کی نظروں نے دیکھا، یہی ابو لہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرنے والا تھا۔ اللہ نے سورت تو نازل فرمائی ہی فرمائی، لیکن جب یہ مرا ہے جہنم واصل ہوا ہے، ایسی اس بدبخت کو بیماری لگی، اس کی اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اس کے قریب تک کوئی نہیں آتا، یہ کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، لوگ اس کا تعفن بدبو اتنی آتی ہے، قریب آنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، دور سے ہی پتھر پھینک کر کے اس کو پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا جو کہا کرتا تھا کہ اس کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، اب بس اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، چند دنوں کی بات ہے، یہ خود بھی فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو نام ہی مٹ جائے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو بھائیو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایسا لازوال تحفہ عطا فرمایا کہ آپ کو تسلی بھی دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جیسی تیسی باتیں کرتے رہیں، آپ کو ان کا غم اور فکر نہیں ہونا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، لازوال ہے، حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے۔ آخری بات ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آپ کی ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہوگی، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں سن لو، اس وقت میں آپ لوگوں کا وہاں پر استقبال کروں گا۔ وہ حوض کوثر ہے کہ جس کا پانی سفید دودھ سے بھی زیادہ ہے، میٹھا شہد سے بھی زیادہ ہے، اس کے آب خورے پیالے پینے والے جو برتن ہیں وہ چاندی کے، جواہرات کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نہر کا، حوض کا جو کنارے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ کتنے پیارے ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ آج پتہ چلے نا کسی نے عجیب عجوبہ تیار کیا ہے بڑا پیارا، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کو کہیں جا کر کے لائیو براہ راست دیکھ کر کے آئیں۔ مہینوں کا سفر طے کرنا پڑے تو کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ اجاڑتا ہے، لگا دیتا ہے۔ عزیز دوستو غور کیجئے کہ وہ جنت کے جو حوض کوثر ہے حشر کے دن، اس کی کیا خوبصورتی ہوگی، وہ تو بنایا بھی احکم الحاکمین کا ہے، اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہمارا۔ آئیے اس کے لیے جد و جہد کیجئے، اس کے لیے محنت کیجئے کہ وہاں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے،
آپ نے فرمایا وہ ایسا کمال کا پانی اور جام ہوگا جس نے ایک گھونٹ مجھ سے پی لیا اس وقت 50,000 سال کا دن قیامت کا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اندازہ کیجئے، اللہ ہمیں اس سے کہیں محروم نہ کر دے۔ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں، غور و فکر نہیں ہے۔ آج اللہ نے سانسیں دی ہیں، جاؤ دیکھیے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ساتھ قبرستان ہے، آج وہ ترستے ہیں کہ کہیں 2 سانسیں اور مل جاتی تو ہم اپنے رب کو یاد کر لیتے۔ ہمیں اللہ نے یہ لازوال نعمت سے نوازا ہے، ابھی سانسیں بحال ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، بس بات ختم ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک بازار کے اندر وہ کھڑے ہیں تو بازار بڑا رونق ہے، رش بہت زیادہ ہے، اور رونا شروع کر دیتے ہیں وہ بزرگ صاحب۔ لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کی ہویا تو ہنو، کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ لینا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ کام ہے، بتلائیے ہم حل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے کوئی کام نہیں ہے، میں رو رہا ہوں کہ دنیا اپنی مارو ماری میں پھر رہی ہے، رش لگے ہوئے ہیں، بازار رونق ہے، یہ اپنی خوش گپیوں کے اندر، کاروباروں کے اندر لگے ہیں۔ وہ آج مان رہا ہے اور یہ مانتے نہیں ہے، یہ آگے آگے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ مناتا ہے ان کو کہ آؤ میری طرف، اذان ہو رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، یہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ کچھ وقت گزرا، انہی لوگوں نے دیکھا وہ بزرگ صاحب قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کیوں روتے ہو؟ کہا کہ آج یہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا، یہ کہتے ہیں کسی طرح چھٹکارا مل جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس بھائی موقع ضائع کر کے آ چکے ہو، گنوا چکے ہو۔ آئیے اللہ نے بے شمار قسم کی نعمتیں رکھی ہیں۔ بعد کی والی زندگی کے اندر سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس خوبصورت رب کو بھی تو دیکھا جائے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے محبوب کتنے خوبصورت ہوں گے۔ آئیے یہی پیغام ہے آج کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی رضا کے مستحق بن جائیں، اس کے دیدار کو پانے کے مستحق بن جائیں، اس کے محبوب کی سفارش کے مستحق بن جائیں، اور حوض کوثر کا جو جام ہے وہ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہمیں پلا دے، اس قابل بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔